السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ ہندوستان 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا اور ہمارے ملک ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی۔ اسی مناسبت سے ہم لوگ ہر سال بڑے فخر و شان سے یوم آزادی مناتے ہیں۔ بھارت کو برٹش حکومت سے آزادی دلانے میں ان گنت مسلم سوتنترتا سینانیوں نے اپنی جان کی قربانی دی، لیکن جب بھی سوتنترتا آندولن کی بات ہوتی ہے تو صرف ایک ہی نام سامنے آتے ہیں۔ اس نام سے آپ بھلی بھانتی واقف ہیں۔ جی ہاں، وہ اور کوئی نام نہیں بلکہ اشفاق اللہ خان ہے۔ مدعا یہ ہے کہ کیا صرف اشفاق اللہ خان ہی بھارت کے سوتنترتا آندولن میں شامل تھے؟ اگر گہن ادھین کیا جائے تب آپ دیکھیں گے کہ 1498 کی شروعات سے لے کر 1947 تک مسلمانوں نے ودیشی آکرمن کاریوں سے جنگ لڑتے ہوئے نہ صرف شہید ہوئے بلکہ بہت کچھ قربان کر دیا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے انگریزی حکومت کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریزی حکومت نے مولانا کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ سنوائی میں انگریز کے جج نے پوچھا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ مولانا نے جواب دیا، ہاں فتویٰ دیا ہے، اور سنو یہی فتویٰ اس عدالت میں بھی ابھی دے رہا ہوں، اور یاد رکھو آگے بھی زندگی بھر یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ اس پر جج نے کہا، مولانا اس کا انجام جانتے ہیں، سخت سزا ہوگی۔ جج کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے مولانا کہتے ہیں، فتویٰ دینا میرا کام ہے اور سزا دینا تیرا کام ہے، تو سزا دے دے۔ مولانا کی باتیں سن کر جج کرودھی ہوئے اور کہا کہ اس کی سزا پھانسی ہے۔ اس پر مولانا مسکراتے ہوئے اپنی جھولی سے ایک کپڑا نکال کر میز پر رکھتے ہیں۔ اب جج پوچھتے ہیں، یہ کیا ہے مولانا؟ مولانا ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کفن کا کپڑا ہے، میں دیوبند سے کفن ساتھ میں لے کر آیا تھا۔ اب جج کہتے ہیں، کفن کا کپڑا تو یہاں بھی مل جاتا۔ اس پر مولانا جواب دیتے ہیں، جس انگریز کی ساری عمر میں نے مخالفت کی اس کا کفن پہن کر قبر میں جانا میرے ضمیر کو گوارا نہیں۔ غور طلب ہے کہ فتوے اور اس گھٹنا کے اثر میں ہزاروں لوگ فوج کی نوکری چھوڑ کر جنگ آزادی میں شامل ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز کا انگریزوں کے خلاف فتویٰ۔ 1772 میں شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ ہمارے دیش کا یہ اتہاس 1857 میں منگل پانڈے کی کرانتی کو آزادی کی پہلی کرانتی مانا جاتا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز نے 85 سال پہلے ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی کی کرانتی کی لو جلا چکے تھے۔ اس جہاد کے ذریعے انہوں نے کہا، انگریزوں کو دیش سے نکالو اور آزادی حاصل کرو۔ یہ فتویٰ کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ انگریز لوگ صرف اپنی تجارت ہی نہیں چمکانا چاہتے بلکہ اپنی تہذیب کو یہاں ٹھوسنا چاہتے ہیں۔ حیدر علی ٹیپو سلطان کی ویرتا۔ حیدر علی اور بعد میں ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے پرارمبک خطرے کو سمجھا اور اس کا ویرودھ کیا۔ ٹیپو سلطان بھارت کے اتہاس میں ایک ایسا یودھا بھی تھے جن کی دماغی سوجھ بوجھ اور بہادری نے کئی بار انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیے۔ اپنی ویرتا کے کارن ہی وہ شیر منصور کہلائے۔ انگریزوں سے لوہا منوانے والے بادشاہ ٹیپو سلطان نے ہی دیش میں انگریزوں کے ظلم اور ستم کے خلاف بگل بجایا اور جان کی بازی لگا دی، مگر انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ٹیپو سلطان اپنی آخری سانس تک انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے پورو راشٹرپتی ڈاکٹر APJ عبد الکلام نے انہیں وشو کا سب سے پہلا راکٹ آوشکارک بتایا تھا۔ بہادر شاہ ظفر 1775 سے لے کر 1862 بھارت میں مغل سامراج کے آخری شہنشاہ اور اردو بھاشا کے مانے ہوئے شاعر تھے۔ انہوں نے 1857 کے پرتھم بھارتی سوتنترتا سنگرام میں بھارتی سپاہیوں کو نیترتو کیا۔ اس جنگ میں ہار کے بعد انگریزوں نے انہیں برما بھیج دیا جہاں ان کی مرتیو ہوئی۔ 1857 کا بھارتی ودروہ، جسے پرتھم بھارتی سوتنترتا سنگرام، سپاہی ودروہ اور بھارتی ودروہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کرتا ہے، یہ آزادی ملک کو کیسے حاصل ہوئی؟ کن لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی اور تن من دھن کی بازی لگائی؟
اس لیے کہ جیسا کہ میں نے سنا ہے انگریز اس وقت بہت طاقت و قوت والے تھے، بہت سارے ملکوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ایسی طاقت والی حکومت سے ٹکرانا اور اس کو کھدیڑنے کا ارادہ کرنا گویا خود کو اور اپنی پوری قوم کو موت کی دعوت دینا تھا۔ جب میں نے اپنے استاد سے اس بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جو قوم سب سے پہلے آگے آئی وہ تو مسلم قوم تھی۔ وہ ہمارے ہی باپ دادا تھے، ہمارے ہی اسلاف تھے، ہمارے ہی علماء تھے۔ یہ سننا تھا کہ میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا، مارے خوشی کی یہ شعر گنگنانے لگا۔ یہ ملک اور یہ آزادی مسلم قوم کی ہے کرشمہ سازی، اعتبار نہ ہو گر میری باتوں کا، دیکھ لے تو کتاب تاریخ کی ساری۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، قربانی دینے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جس شخص نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف لڑنے کا فتویٰ دیا اس کا نام شاہ عبدالعزیز تھا۔ انگریز کے خلاف لڑنے والے نواب سراج الدولہ، سلطان ٹیپو شہید، مولانا قاسم پانی پت، جعفر تھا نیسری، یحییٰ عظیم آبادی، فرید الدین دہلوی، عبد الرحیم تھانوی، قاسم نانوتوی، کفایت علی کافی، وحاج الدین مراد آبادی، کہاں کہاں تک ذکر کروں۔ بس انگریزوں کے ایک مورخ ٹامسن کو سن لیجئے، کہتا ہے کہ 1864 سے 1867 تک 14,000 علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ وہ کہتا ہے دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ لاہور کی شاہی مسجد میں پھانسی کا پھندا بنا ہوا اور ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ حقیقت یہ ہے اگر جنگ آزادی میں مسلم حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، نہ تحریک آزادی چلتی، نہ تحریک ریشمی رومال چلتی، نہ تحریک خلافت چلتی، نہ ہندوستان چھوڑو تحریک چلتی۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا جہاں بہت بڑا کردار ہے وہیں ہمارے وطنی بھائیوں کا بھی ہے۔ گاندھی جی کو ہم نے اپنا بڑا مانا، بلکہ جو بھی اس آزادی میں تحریک میں شامل ہوئے ہم نے اس کے جذبات کی قدر کی، مگر افسوس ہے کہ آج ہمارے ساتھ برا برتاؤ کیا جا رہا ہے جیسے ہم نے آزادی میں کوئی قربانی ہی نہ دی ہو۔ وطن کے لوگوں، آخر میں بس اتنا کہوں گا، یہ آزادی بھیک میں نہیں ملی، اس لیے آزادی کی قدر و قیمت کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور آپس میں پیار و محبت، بھائی چارگی اور امن و سکون کو بڑھاوا دینا ہوگا اور ایسی فضا پیدا کرنی ہوگی جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، بیل ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔